تو ہم ایک بار پھر موجود ہیں وومن رائٹ ڈیفینڈر کے آفس میں، اور یہاں ہم آپ کو پھر سے ایک لاچاری بے حسی کی اسٹوری سنانا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کو اس سسٹم کے جو لوگ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہاں پر عام لوگوں کی زندگی اچھی ہونے جا رہی ہے، جس میں لوگوں کے دعوے ہیں کہ یہاں پر 25,000 سیلری کے لوگ موجود ہیں، جو حکومت نے 25,000 سیلری پہ لوگوں کو کر دیا ہے، لیکن ہمارے پاس ایسے بہت سارے واقعات، بہت سارے لوگ موجود ہیں جہاں پر لوگوں کو پرائیویٹ فیکٹریز میں 18,000 19,000 17,000 کے امپلائی بھی موجود ہیں، اور وہ عام لوگ ہوتے ہیں جن کی ایک چھوٹی سی لائف ہوتی ہے، ایک اپنا کرائے کا گھر ہوتا ہے، 2 بچے ہوتے ہیں، ایک ان کی اہلیہ ہوتی ہے، وہ اپنی لائف گزر بسر پتہ نہیں کس طریقے سے کرتے ہیں، کیونکہ 18,000 آج کل کی مہنگائی کے دور میں وہ لوگ کیسے سروائیو کرتے ہیں یہ وہی جانتے ہیں، اور جو اوپر ہمارا رب ہے صرف وہی جانتا ہے۔ اگر ان لوگوں کی بات کی جائے تو ان کی بے حسی اور لاچاری کے جو معاملات ہیں وہ اس طرح ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش ہوتا ہے، اور وہ آدھے سے زیادہ لوگ تو ہمیں ملتے ہی نہیں، کیونکہ وہ ایسے رسائی رکھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کسی جگہ پہنچ سکیں اور کسی کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر سکیں، لیکن ہم جس جگہ آج بیٹھے ہیں یہ ہے وومن رائٹس ڈیفینڈر کا آفس، یہ ایک فلاحی ادارہ ہے۔ اگر لوگ ان تک پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ان کے چیئرمین موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ کیسے آپ تک پہنچے، اور ان کے ساتھ جو یہ معاملات ہوا جس میں ایک قیمتی جان جا چکی ہے، وہ ایک نجی فیکٹری کے ٹائمز فیکٹری، بہت بڑی فیکٹری ہے کراچی کے حوالے سے، اس میں ایک امپلائی تھے جو شیشے بناتی ہے فیکٹری، اس میں امپلائی تھے، اور ان کی ایک 3rd فلور سے گر کے موت ہو چکی ہے۔ اب ان کی اہلیہ جن کو ہم بیوہ اور ان کے 2 بچے، اب ان کا سے ہم کیا ہے، ان کے گھر کے حالات کیا ہیں، اور وہ اس وقت کیسے سروائیو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ آج سے 45 دن 50 دن پہلے ہوا، جہاں پر اب شوہر تو چلا گیا گھر سے، اب ان لوگوں کا مطلب اہلیہ تو عدت میں چلی گئی، اب ان کے گھر کے جو معاملات ہوں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں۔ 40 دن 45 دن تو گزر گئے، اس کے بعد جب لوگ ان کے گھر تک پہنچے، کرایہ مالک مکان مالک جو کرایہ لینے پہنچے ہیں، بل جو بجلی کے ہیں گیس کے ہیں، اب وہ پریشان ہو گئے۔ اب جب وہ باہر نکلی ان کو مجبوری کے تحت باہر، حالانکہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں عورتوں کا بڑا رسپیکٹ ہے اور وہ عورتوں کو بڑی عزت دیتے ہیں، تو وہ عورت خود بخود باہر نہیں نکلتی، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جو عورت کو اس معاشرے میں باہر لے جانے پہ مجبور کر دیتی۔ ایسا ہی واقعہ ان کے ساتھ بھی ہوا، تو وہ جب باہر نکلی فیکٹری پہنچی تو فیکٹری کا مالکان نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، کوئی مطلب ان کے اوپر کوئی ہاتھ ہی نہیں رکھا، اور بے حسی تو ہمارے معاشرے کی ایسی ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ جو 40 دن تک ان کے گھر گئے نہیں، ان سے معاملات پوچھے نہیں کہ ہماری ایک فیکٹری کا امپلائی جو شہید ہو گیا، اچھا ہم ان کو شہید کا رتبہ ہی دیں گے نا، کیونکہ ایک 3rd فلور سے گر کے ایک فیکٹری کا امپلائی جو اپنے لیے 2 روٹی کمانے کے لیے فیکٹری میں نوکری کر رہا تھا، اور نوکری والوں نے جو کہا کہ بھائی 3rd فلور پہ جاؤ اور وہ شیشہ لگانا ہے تو لگانا تو پڑے گا، جانا تو پڑے گا، تو اس حوالے سے وہ گرے نیچے، وہ پریکٹس میں نہیں تھے، کیونکہ فیکٹری میں امپلائی جو تھے وہ فیکٹری کے امپلائی تھے۔ اب ہمارے یہاں جو فیکٹریاں تو بن جاتی ہیں، ادارے تو بنا دیتے ہیں فیکٹریاں، لیکن ان کو چیک ان بیلنس کا جو سسٹم ہے وہ ہمارے یہاں شاید نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کو 3rd فلور پہ جا کے محنت کرنی ہے اور شیشہ لگانا ہے تو اس کی ایک پریکٹس ہوتی ہے، ہمارے جو ادارے ہیں ان میں ایک چیک ان بیلنس ہوتا ہے کہ اس کو پریکٹس کرائی جائے۔ اب وہ امپلائی فیکٹری کے تھے، انہوں نے ان کو شیشہ لگانے 3rd فلور پہ بھیج دیا، اور وہ پریکٹس ان کی تھی نہیں تو وہ سلپ ہو کے نیچے گر گئے۔ 45 سال 42 سال ان کی عمر تھی، 2 بچے تھے چھوٹے، اب وہ بیچارے چلے تو گئے اور وہ گر کے آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جیسے ہی وہ نیچے گرے سر پھٹ گیا، کمر کی ہڈی میں چوٹ لگی، بہت ساری چوٹیں، جو ان کی حالت تھی وہ دیکھے ناقابل دیکھنے جیسی تھی، جو ہم شاید آپ کو دکھا بھی نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد کے معاملات جو ہیں، اب وہ معاملات وومن رائٹس ڈیفینڈر آفس میں وہ پہنچ چکی ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے چیئرمین صاحب جو یہاں موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ شاہد صاحب کے حوالے سے کیسے وہ آپ تک پہنچے اور آپ نے ان کی اتنی مدد کی، اتنا پروسیجر کیا، تو وہ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر شاہد بھائی جو انتقال کر گئے، ان اللہ و انا الیہ راجعون، کی
فیملی ہے جو بہت پریشان ہے وہ آپ تک پہنچ گئی اور آپ ایسے فلاحی کام کرتے ہیں، ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے، تو وہ سب پریشانی کیا تھی اور ان کے حالات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک بیوہ جو کہ عدت میں تھی، اس بیوہ کو کسی نے ہمارے اوپر بتایا، اس نے ہمیں کال کی، ہمارے جنرل سیکرٹری سید اکبر شاہ بخاری صاحب کو کال کی انہوں نے، اور ہم سے رابطہ کیا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے۔ لیکن ایک سب سے بڑی چیز جو یہاں پہ قابل ذکر ہے، بیوہ عدت کے اندر کال کریے، وہ اس کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا، اصل اس کی کیا معاملات ہوں گے، گھر پہ راشن ہے نہیں ہے، گھر کے مسئلے مسائل کیسے چل رہے ہیں، بچے ایجوکیشن کو حاصل کر رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں نہیں جا رہے، یہ بہت سارے چیزیں ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ نے جس طرح بتایا کہ وہ 25,000 روپے لے رہے تھے، لیکن وہ 25,000 نہیں، ہم نے جب انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو 18,000 روپے بیچارے کو ملتے تھے۔ سر وہ 18,000 دے رہے تھے، لیکن ہمارے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ چیلنج کرتے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ سیلری 25,000 روپے ہے، لیکن نجی فیکٹریاں جو ہے پرائیویٹ وہ اس کو فالو نہیں کرتی ہیں، وہ 18 پہ بھی امپلائی رکھتی ہیں، 19 پہ بھی رکھتی ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ لیکن بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ 18,000 ان کو مل رہے تھے، اور کوئی جو ادارے جن کو چیک کرنا چاہیے ان کی فیکٹریز کے اندر جا کے وہ کہاں ہیں، وہ کدھر ہیں، کہیں پہ بھی ہمیں کوئی ادارہ نظر نہ آیا، نہ ساسی نظر آیا، نہ ای او بی آئی نظر آیا، اور جو بھی اس سے منسلک ادارے ہیں وہ کہیں بھی ہمیں نظر ہی نہیں آئے اس پورے کیس کے اندر، اور جس کی وجہ سے یہ پرابلمس بہت زیادہ ہیں۔ اور میرے خیال سے گورنمنٹ کو چیک کرنا چاہیے تمام فیکٹریز کو انڈسٹریل ایریاز کے اندر، اسپیشلی کورنگل کی انڈسٹریل ایریاز ہیں، اور جو کراچی کی مختلف انڈسٹریل ایریاز ہیں، لانڈی ہے، سائڈ ایریاز ہیں، ان تمام فیکٹریز کے اندر دیکھیں یہ تو مافیا کوئی، یہ تو غریب لوگوں سے کام لے رہے ہیں اور ان کو تو ان کا حق بھی نہیں مل پا رہا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ 18,000 روپے میں وہ کیسے گھر کا کرایہ دے رہے ہیں، کیسے وہ بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، کیسے وہ سروائیو کر رہے ہیں، بڑا مشکل ہے۔ تو جب انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا، جب انہوں نے ہمیں بتایا انسانیت کے حوالے سے، تو ہم نے ان کی مدد کی، ماشاءاللہ سے ہم نے ان کو لیگل ایڈ پرووائڈ کی۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے جو ایڈوکیٹ ہیں موصول صاحب ہمارے ساتھ، مقبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ سے آگے وہ مزید آپ کو گائیڈ کریں گے اس حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم بھیا، تھینک یو، آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ہیومن رائٹس کے دفتر میں آپ تشریف لائے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیئرمین منظور حمید صاحب کا۔ جب میں بیوہ ملتقین بہن نے چیئرمین صاحب سے رابطہ کیا تو ان کی پوری لیگل ٹیم ہے ماشاءاللہ سے، انہوں نے سب سے پہلی کال مجھے کیا، تو میں نے اس کو ویلکم کیا، اور اس کے بعد اس کی پروسیڈنگ جو تھی اس کو ہم نے اسٹارٹ کیا۔ اس دوران ہمیں کافی دشواریاں وغیرہ آئی ایف آئی آر وغیرہ کٹوانے میں، الحمدللہ اب ہم ایف آئی آر کٹوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اب انویسٹیگیشن جو ہے ایک سب انسپیکٹر اسلم جماعت صاحب کو مل چکی ہے، اور اس کے اندر سے ٹائمز کمپنی کے مینیجر رئیس احمد نے آج ڈی جے ایسٹ سے اپنی ای میل کرائی ہے، اور اس میں کیس ٹرانسفر ہوا ہے ڈی جے 10 فائزہ خلیل میڈم کے پاس۔ اس میں 18 جولائی کی ڈیٹ فکس ہے فار بیل کنفرمیشن کے لیے۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کی جو بیل ہے وہ ڈسمس ہو، تاکہ اس ٹائم کمپنی کے جو ڈائریکٹرز وغیرہ ہیں جو دوبارہ اریسٹ ہونے ہیں، تاکہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ پراپر انویسٹیگیشن میں، جب پولیس کے اندر آفیسر ان کو اریسٹ کرے گا تو پراپر انویسٹیگیشن کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ 45 دن گزر چکے ہیں کہ بدنصیبی ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں جہاں 90% لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں، اور یہ ہماری روایت بھی ہے، رسم بھی ہے، جب کسی کی فوتگی ہو جاتی، وہ بھی خاص کر کمپنی جو ہے وہ ڈیزیز کے ہمسائے میں تھی، تو جو کمپنی مالکان ہے انہوں نے کبھی ان بیوہ کے گھر پہ جا کے دعا حفاظت کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا، اور یہاں تک کہ بیوہ نے جب 45 دن گزر گئے ادھر پہ تھی، انہوں نے پوچھ کی کمپنی کے جو مینیجر ہیں رئیس احمد سے کہ بھائی میرے جو ڈیزیز ہے تو اس کے کچھ یا محمد یاسین کے جو گریجویٹی جو ڈیوز بنتے ہیں وہ ملیں گے، اور محمد یاسین بھائی کی جو گھر ہے کنٹرول میں ہیں، ہم نے پورا ان کو یقین دلایا ہے انشاءاللہ اس کیس کے اندر جہاں تک ہمیں جانا پڑے لیگل پروسیڈنگ میں انشاءاللہ ہم فلی سپورٹ کریں گے، اور ان کی جو انہوں نے محمد رئیس نے بیل کرائی ہے 18 جولائی کو کیس فکس ہے، اس میں بھی انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کی بیل ڈسمس ہو،
تاکہ وہ پولیس کے کسٹڈی میں آئے کے کسٹڈی میں، اور تاکہ پتہ چل سکے کہ ایک لیبر کے جو لیبر کام کرتی ہے گلاسز کمپنی کے اندر، جہاں کٹس وغیرہ جو فیسیلیٹیشن ہوتی ہے، جو دیواروں کے اوپر چڑھ کے گلاسز لگائے جاتے ہیں، وہ ان کو پرووائڈ کیے گئے تھے یا نہیں کیے گئے تھے، وہ پرچیز بھی کیے گئے تھے یا نہیں کیے گئے تھے. سارے سوال تب سامنے آئیں گے جب پراپر میرٹ کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی. سر ہمارا پوچھنا یہی ہے کہ جب اللہ نہ کرے کسی ایک غریب کے ساتھ جب اس کی موت ہو گئی، اس کا گھر تباہ ہو گیا، اس کا پورا خاندان تباہ ہو گیا، اس کے بعد ہم سب کو یہ یاد کیوں آتا ہے؟ اس سے پہلے ہمارے ادارے کہاں ہوتے ہیں جو چیک کریں گے شیشہ اگر بن رہا ہے اس فیکٹری میں تو وہاں پر گلو سسٹم ہے، چیزیں ہیں، کیونکہ شیشہ جب کٹتا ہے تو میں نے سنا اس کا چورا آنکھ میں بھی مڑتا ہے، تو کسی لوگوں کی آنکھیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، بینائی بھی کم ہو جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں لیگل چیزیں، لیگل باتیں، یہ سب اینڈ پہ کیوں یاد آتی ہے جب کسی کے ساتھ واقعہ ہو جاتا ہے؟ ایسا کوئی کیوں ادارہ نہیں ہے جو ہماری ان چیزوں کو پہلے سے ہی چیک کر لے؟ بات اگر یہ بد نصیبی ہے، اور اس کے علاوہ الحمدللہ جو ہماری میڈیا ہے یہ واحد ادارہ ہے جو اسی طرح کے جو غریب ہیں، بیوہ ہے، مسکین ہے، نادار لوگ ہیں، ان کو ہائی لائٹ کر کے اور سامنے لے کر. اسی طرح جب ہم نے شارع فیصل تھانے کو اپروچ کیا اپنے ایف آئی آر کٹانے کے لیے، تو ہمیں وہاں کے ایس ایچ او شارع فیصل تھانے کو اسٹرکٹلی منع کر دیا کہ جو مرضی کر لیں ایف آئی آر نہیں کٹے گی. ہمیں ایس پی صاحب نے منع کیا. تو یہاں واحد ہمیں پہلے اللہ بعد میں میڈیا کا سپورٹ ملا، میڈیا وہاں موجود تھی، انہوں نے اس کو آن لائن لیا. ہمارے پوری جو پروٹیسٹ تھا، ہمارے پوری جو احتجاج تھا بیوہ کا، ان کے بھائی محمد شعیب بھائی کا، اور ہماری جو کورٹ کا آرڈر تھا، جو فیکٹ ریئل جو اسٹوری تھی وہ ہم نے سب کے میڈیا کے سامنے رکھا. میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اور اس کے اوپر وہ مجبور ہو گئی، اوپر جو مافیا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ مجبور ہو گئی، گھٹنے ٹیک پہ مجبور ہو گئی ایف آئی آر کٹانے کے. اگلے دن ہم نے جب ایف آئی آر نہیں کٹی، کنڈیم لگائی، اور اس کے بعد شارع فیصل تھانے کے انیشل اسسٹنٹ نے مور دین 18 کالیں کی. خدا کے لیے بھتیجا آ جائے، آپ ایف آئی آر کٹوا دیں، ہمارے کو کنڈیم لگی ہوئی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ بھائی آپ کنٹینٹ تک کی نوبت کیوں دیتے ہیں؟ بھائی ہر پاکستانی کا، ہر مظلوم کا درخواست تھانے میں دینا حق ہے. کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے، چاہے بچہ ہو، چاہے بیوہ ہو، چاہے بوڑھی ہو، چاہے جوان ہو، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ٹینشن کے وہ تھانے جائے، ان کی تھانے میں جو اپلیکیشن ریسیو ہو. میں یہاں پہلے اپنے انٹرویو میں بھی ہائی لائٹ کر چکا ہوں، چاہے وہ ایس پی کمپلینٹ سیل ہو، چاہے وہ تھانے کا جو کوڈ مارل ہو جہاں اپلیکیشن ریسیو کی جاتی ہے، خدارہ وہاں پڑھا لکھا کو بٹھایا جائے تاکہ وہ ان کو موٹیویٹ بھی کرے، اپلیکیشن ریسیو بھی کرے، اگنالج بھی کرے کہاں جانا ہے، ان کو پراپر گائیڈ بھی کرے. اور خدارہ ہر 3 سال بعد، سال بعد، 6 مہینے بعد جس طرح فوج میں، رینجر میں اور ڈپارٹمنٹ میں پوسٹنگ ہو جاتی، اسی طرح ان کو بھی آگے پیچھے کیا جائے تاکہ اور لوگوں کو، تاکہ وہ بھی سیکھیں، وہ بھی لوگوں کو موٹیویٹ کریں. یہاں میں نے دیکھا ہے کہ 10 سالوں سے میں نے دیکھا سوراب بورڈ کے ایس آئی یو صاحب پچھلے 10 سال سے اس گڑاب کے معذرت کے سائٹ سپر ہائی وے کے ایس آئی یو 10 سال سے. میں نے سوال کیا ایس ایچ او سے، میں نے سوال کیا میجسٹریٹ صاحب سے متعلقہ ہے، آپ ان سے پوچھیں ایسا کون سا آپ نے کارنامہ دیا ہے جس سے یہ ایس آئی او پچھلے 10 سال سے یہاں موجود ہے، یہاں تک اس کی جو پروگرس ہے وہ زیرو تھی کہ ایک چالان سبمٹ کرنے میں کوئی اس نے 4 مہینے لگا دیے. جب ایس پی صاحب کو، ڈسٹرکٹ جج کو تو اس کا ڈائریکٹلی ایس آئی او کے خلاف شوکاز ہو گیا، تو مشکل سے اس نے چالان سبمٹ کیا. وہ کورٹوں کے آرڈر کو نہیں مانتے. وہی آپ والا جو پہلا سوال تھا، جب سارے کام خراب ہو جاتے پھر کیوں یاد آتے؟ تو ہر ادارہ، چاہے وہ کورٹ ہو، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ رینجر، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ، ہر ادارہ اپنے ٹریک میں بیٹھ کے کام کرے تو سارے معاملات خود بہت صحیح ہونا شروع ہو جائے. تو اب ہم کیا سمجھے کہ یاسین کی جو بیوہ ہیں، جو اب جن کا کوئی سہارا نہیں ہے اس دنیا میں، تو کیا اب ان کو انصاف مل جائے گا؟ اللہ کی ذات سے مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ بھی یہ میٹر چونکہ کورٹ پہنچ گیا ہے، اور کورٹ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور وہاں سے ریلیف ملتا ہے، اور ہم انشاءاللہ ہم زندہ رہے تو پوری کوشش کریں گے محمد یاسین بھائی کی بیوہ کو لین دین کو انصاف ملے گا. اور جو ظالم ہے، جو ٹائم کمپنی کی جو مافیا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے، جو کال کرا کے میٹر کو دبا رہے، مجھے ابھی بھی خدشہ ہے آئی او سب انسپیکٹر اسلم جماعت کو،
प्रेशराइज करके शीघ्र में चालान लाने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने नहीं देंगे। इवन कि CRO में मुझे डाउट है कि लेके नहीं जाने की और जाए या ना जाए। अब ये चूँकि वो 14 दिन का टाइम होता है इंटरनल चालान जमा कराने का, उन बीच फिर हमें पता चलेगा कि वो क्या करते हैं, कितना उसके ऊपर प्रेशर है। अभी चूँकि जब चालान मेरिट में होता है तो दोनों पार्टियों को इंतजार करना है और आयोग का काम है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। और हम देखेंगे कि जहाँ आयोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता तो हम वहाँ फौरी एप्लीकेशन लगा देंगे कि भाई किसी और कंपटीशन अफसर को बगैर किसी डर खौफ के इन्वेस्टिगेशन करें, माफिया से न डरे, पैसों वाले से न डरे, कंपनी मालिकान से न डरे, बूट वालों से न डरे, किसी से न डरे। अल्लाह को जान दो, इन्वेस्टिगेशन अफसर ऐसा होता है कि वो उसको कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है कि मुल्क का प्रेसिडेंट ही हो रहा वो भी नहीं कह सकता कि ये लेकर आओ, जो मेरिट पे वही लेकर आओ। हम भी मेरिट चाह रहे हैं, हम भी इंसाफ चाह रहे हैं। देखिए ना, बदनसीबी ये है, एक बंदे की जान चली गई, अल्लाह को प्यारा हो गया, मर्डर हो गया उसका, 45 दिन में उसकी फाइल नहीं कट रही। फल्कन सोसाइटी के अंदर सारे फोर्स के वो जो लोग रहते हैं, कम से कम उनको चाहिए था इस केस की इन्वेस्टिगेशन कराते, इस केस को हाईलाइट करते, इनको बेवा की सपोर्ट करते, उनको बेवकों को रिलीफ दिलाते। वो जो घर है 272 वाला वो कुछ उनको रिलीफ दिला देते, लेकिन हर आदमी हाथ खड़ा करता है। जब वो जब फंस जाते हैं फिर कहते हैं मदद करने के लिए तैयार। वही मेरे मोहतरम भाई ने कहा कि जब चिड़िया चुग गई खेत उसके बाद तुम्हें याद आता। यही काम 45 दिन बाद करते तो पूरी जिंदगी आपको दुआएं मिलती। तो हमारी पूरी कोशिश है बहन और उसके जो छोटे बच्चे, एक 10 साल का एक 12 साल का बच्चा है, ऐसा कोई उनको रिलीफ मिले ताकि उनकी आगे वाले माशरे में अच्छे सोसाइटी बने, पढ़े लिखे बच्चे बने और वो मेरी बहन कहीं भीख न मांगे, ताकि उनके घर का कोई सहारा बने, उसका छत अपना जाति कोई मकान बन जाए। और जो इन्होंने जितनी भी लापरवाही की है उसको कठेरे में लाए, ताकि पीछे जो मेरे गरीब भाई हैं, जो पाकिस्तानी भाई जो मेहनत करके अपनी जिंदगी गुजारते, खुदारा उनको भी ताकि चेक एंड बैलेंस तो हो, जो किस्त प्रोवाइड करनी चाहिए वो की नहीं की। अगर कम से कम ये कठेरे में आएंगे तो रिमेनिंग जो और लोग हैं उनकी तो जाने बच जाए। ये सारे मामला हैं, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और आपके तसद्दुद से और मैं चेयरमैन ह्यूमन डिफेंडर राइट्स के मंजूर भाई की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी तरह कोई भी साइट पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो उसकी हम मदद करने के लिए एज ए वकील फी सबीलिल्लाह मैं करने के लिए तैयार हूँ। जिस किसी के साथ भी कोई ज्यादती किसी किस्म की भी हो, रियल हो, मजलूम हो, ज्यादती हो रही हो, चाहे किसी भी पावरफुल शख्सियत ने की हो, हमने काला कोट इसलिए पहना है किसी मजलूम की खिदमत के लिए। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा अल्लाह के हुक्म से जहाँ तक इंसाफ मिल सके वहाँ तक हम जाएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, तो आपने सुना कि ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ और उसके पीछे की हकीकत। इस वक्त हमारे साथ मकबूल साहब और उनकी पूरी टीम मौजूद थी और हम उनको अपनी तरफ से और अपनी पूरी देखने वालों की तरफ से सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने ये इतना अच्छा इक़दाम किया, एक बेवा के साथ अच्छा सलूक किया और उसको इस इंसाफ के कटहरे तक ला के खड़ा कर दिया। हम आपको मीडिया के थ्रू जो आला हुकाम है उनको जगाने की कोशिश करते हैं और ये सवाल उनके लिए और हमारी देखने वाले अवाम के लिए छोड़ के जाएंगे कि वो ऐसे मामलात में क्या पेश रफ्त करते हैं और ऐसा कौन सा सिस्टम बनाते हैं जो इन लोगों की खातिर दुआ करे। मैं हूँ आपका मेज़बान राहिल महमूद, कैमरामैन हमजा के साथ अल्लाह निगहबान।